قرآن کا نظم، قرآن کا اندرونہ ربط۔ قرآن کو ہم ایک کتاب تو کہتے ہیں، لیکن وہ عام کتاب کی شکل میں نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کی صورت بھی کسی عام چیپٹر کی شکل میں نہیں ہے، وہ بھی آپ کو سب کو پتہ ہے۔ اس کی ترتیب میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک تو بات دہرائی جاتی ہے، اس میں بات میں زمانی ترتیب نہیں ہوتی۔ تاریخی اعتبار سے جو بات پہلے ہوئی اس کو پہلے کہا جائے، پھر بعد میں ہوئی تو بعد میں کہا جائے۔ عام طور پہ جب انسان اپنی سوچ کو ترتیب دینے کی کوشش کرتا ہے، آرگنائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے دماغ میں آتا ہے چلو ہو سکتا ہے کہ میں مضمون کے اعتبار سے اس کو آرگنائز کروں نا، تو یہ ہے میرا پہلا مضمون، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ قرآن نے ایسے کیا، چلو مضمونی ترتیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر سائز کی ترتیب ہو، سب سے بڑی سورت شروع میں اور سب سے چھوٹی سورت آخر میں۔ اگر ایسا ہوتا تو آخری سورت کون سی ہوتی؟ سورہ کوثر ہوتی، وہ بھی نہیں ہے۔ چلیں پھر ہو سکتا ہے کہ جو پہلے صورتیں نازل کی گئی تھی وہ شروع میں ہے، اور جو آخر میں کی گئی تھی وہ آخر میں ہے۔ ایسی بات ہے؟ ایسی بھی نہیں ہے۔ نہ اس میں زمانی ترتیب ہے، نہ اس میں مضمون کی ترتیب ہے، نہ اس میں سائز کی ترتیب ہے، حجم کی ترتیب ہے۔ تو جو ہم عام انسان کا دماغ ہے وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کا پہلا تاثر کیا پڑتا ہے؟ اس میں کیا نہیں ہے؟ ترتیب نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک اور بات کہ بھئی اصل میں جو قرآن جمع ہوا ہے یہ تو صحابہ کا اجماع تھا نا کہ اس طرح سے قرآن کو جمع کیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طیبی ترتیب نہیں ہے، یہ اصل میں صحابہ کی محنت ہے کہ یہ قرآن اس طرح سے مرتب کیا گیا۔ اس بات سے بکل احترام، پورے احترام کے ساتھ میرا 1000% انکار ہے اس بات کا کہ قرآن کی ترتیب صحابہ کی محنت سے ہمارے سامنے آئی ہے۔ میں اس بات کی تھوڑی سی دلائل، اس پہ میں نے لمبے لیکچر انگلش میں دیے ہیں، تھوڑی سی دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے 3 پہلو ہیں۔ ایک تاریخی دلائل ہیں، پہلے دلائل ہیں تاریخی، دوسرے دلائل ہیں قرآن کے اپنے الفاظ، اور تیسرے دلائل ہیں جائزہ۔ قرآن کا اگر آپ جائزہ لیں، اس کو آبزرو کریں، یہ 3 طرح کے دلائل میں آپ کے سامنے اس کا مختصر سی بات پیش کر دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن 23 سال میں نازل ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس دوران کچھ صورتیں نامکمل نازل ہوئیں، بعد میں ان کی تکمیل ہوئی، کچھ مکے میں نازل ہوئیں، کچھ مدینے میں نازل ہوئیں، کسی موقع پہ کوئی آیات آئیں، کسی موقع پہ کوئی آیات آئیں۔ اس طرح عین ممکن ہے کہ ابھی ایک صورت پوری نازل ہوئی بھی نہیں ہے اور کسی اور صورت کے بارے میں آیات آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس سب کی انتہا میں آخر اس سیرت کے آخر میں جا کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی قرات سیرت کے آخری سال میں 2 مرتبہ کی، 2 مرتبہ انہوں نے قرآن پڑھا، اور زید بن ثابت کو انہوں نے گواہ بنایا اس قرات پہ۔ جو قرآن کو جو جمع کیا گیا ہے، اس کا جو پروجیکٹ ہے جو ابو بکر صدیق کے تحت تھا، انہوں نے کس کو معین کیا ہے کہ اس کی ترتیب کرنی ہے؟ اس کو جو گواہ تھے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی ترتیب قبول کریں جو انہوں نے سنی نہ ہو؟ ممکن ہے؟ اور جو انہوں نے سنی وہ کسی اجماع کا نتیجہ تھی، یا جو جبریل نے سکھایا نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو جبریل نے سکھایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسری بات، اسی تاریخی اعتبار سے دیکھیں، کبھی کبھار صحابہ کوئی نیا اقدام کرتے تھے جس کے کرنے کی ضرورت پڑی، کوئی اجتہاد کرنے کی ضرورت پڑی جس ایسی صورتحال آئی جو نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو جب انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا تو کیا باقی صحابہ نے سوال پوچھا یہ تو نبی نے نہیں کیا تھا، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ ہوتا تھا نا۔ دین کے معاملے میں کوئی بھی بات صحابی کرتے ہیں جو نبی سے نہیں آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہمیشہ اس کا جواز پیش کرتے ہیں، یا کم از کم اس پر بحث ہوتی ہے، اس پر استدلال دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ آپ نئی چیز کر رہے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کو اس کے دلائل دینے پڑیں گے۔ صحابہ کے ہاں کوئی بحث ہے کہ مغرب میں 3 رکعت ہونی چاہیے یا 4؟ نہیں ملتی کہ ظہر میں 4 رکعت ہونی چاہیے۔ ایسا ہوا ہے کہ جب اسلام پھیلا ہے تو حبشہ میں کچھ لوگ 3 رکعت ظہر پڑھ رہے تھے، ایسا ہوا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں ہوا؟
سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ کچھ باتیں اتنی واضح ہوتی ہیں جس کو عربی میں کہتے ہیں واضح وضوح الشمس، سب کو معلوم ہے یہی ہے. اذان میں کوئی ورائٹی نہیں ہے. اذان اسلام جب چین تک پہنچا ہے، ہند تک پہنچا ہے، تو یہاں کوئی نئی اذان نہیں آئی جس میں کسی نے کہا چلو اس میں ایک بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی ہیں. نہیں، سب نے ایک ہی اذان کی ہے، سب نے ایک ہی طرح سے نماز پڑھی ہے. قرآن کی ترتیب کے بارے میں کیا کوئی بحث ملتی ہے لمبی چوڑی؟ 114 صورتیں ہیں. اگر 5 صورتیں ہوتی، فرض کرو اگر 3 ہوتی، اے بی سی، کتنی مختلف ترتیب ممکن ہے؟ اے بی سی ہو سکتی ہے، اے سی بی ہو سکتی ہے، بی سی اے ہو سکتی ہے، اے سی بی ہو سکتی ہے. اوہو، کتنی صورتیں ہیں؟ 114. اس کا مطلب ہے 114 ضرب 113 ضرب 112 ضرب 111 ضرب 100، اتنی ترتیبیں ممکن ہیں. اتنی ترتیبیں ممکن ہیں. یعنی اتنی لمبی بحث ہوتی کہ پہلی صورت کون سی ہو اور آخری صورت کون سی ہو، اور اس بحث کے بارے میں آپ کو کچھ دلائل ملتے کہ بھئی پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم سورہ یونس کو سورہ نمبر 16 کر دیں، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ اس کو 10 کر دیں. اس کی یہ دلائل پیش کی گئی. اس کا کوئی کہیں سے بھی اس کا کوئی اثر ملتا ہے؟ کوئی ٹریس ملتا ہے اس کا ہلکا سا بھی؟ کیسے ممکن ہے کہ جو صحابہ کوئی بھی عمل کرتے تھے جو نیا لگے، تھوڑا سا بھی نیا لگے، تو فوراً آواز اٹھتی تھی یہ تو نبی پاک کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ پورے قرآن کو مرتب کر دیں اور اس کے بارے میں آپ کو کوئی بحث اور کوئی جدال اور کوئی، اگر ایک آدھ کہیں روایت مل جاتی ہے تو وہ تو باقی سب وہ اصل ثبوت بن جاتی ہے کہ باقی سب یہ بحث کیوں نہیں کر رہے. اصل بنیادی مشن ہمارے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن تھا. تو قرآن کی ترتیب تو سب سے اہم، یا یہی چیز تو آگے جا کے پھیلے گی. اس کی بحث نہ ہونا ہی اس کی تاریخی دلائل میں سے سب سے بڑی دلیل ہے میرے نزدیک. اب آ کے قرآن کے اندر آتے ہیں. قرآن کے کئی نام ہیں لیکن 2 ناموں پر ذرا زور دیتے ہیں. ایک نام ہے اس کا کتاب، ایک اور نام ہے اس کا قرآن. ان دونوں میں لفظی فرق میں، لغوی بحث کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق واضح ہے. کتاب کتبہ سے ہے. کتاب عربی میں کتبہ کہتے ہیں کس کو؟ لکھنے کو ہی نہیں. جب آپ، کیونکہ ان کے پاس قلم اور کاغذ تو تھا نہیں، وہ لکھتے تھے جیسے کوئی جو شارپ قسم کی چیز ہوتی ہے نا، جس کا کونا ہوتا ہے تیز، اس سے وہ جب اسکریچ کر کے کرتے تھے نا پتھر کے اوپر یا لکڑی کے اوپر، اس کو کتابت کہتے تھے. آپ کو پتہ ہے فارسی خط میں کرو زیادہ ہیں، گول گول ہے فارسی خط، اور جو تاریخی عربی خط ہے اس میں اینگل ہے. جیسے ہم با ایسے گول لکھتے ہیں نا، ان کے ہاں با شروع سے کیسے تھا؟ ایسے لائن. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کاٹ کے لکھ رہے ہو نا تو آپ ایسے نہیں کر سکتے. آپ کو یہاں سے اینگل بنانا ہے، پھر یہاں سے بنانا ہے، پھر یہاں سے بنانا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو ان کے ہاں سیدھی لائنیں زیادہ تھیں خط میں، کیونکہ ان کی سوسائٹی میں لکھنا اتنا آسان نہیں تھا. خیر، کتبہ کی مراد ہے جس کو اسکریچ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ I don't know the word in اردو. کھرچنا. اچھا، تو قرآن نے اپنے آپ کو کتاب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اب اگر آپ کوئی چیز کھرچ گئی ہو، درخت پہ کسی نے لکھ دیا I love S means سورۃ البقرہ، ایک دفعہ لکھ دیا تو اس کی ترتیب بدل سکتی ہے؟ نہیں. بہت زیادہ غصہ آ جائے تو ایس کو 8 بنا سکتے ہیں، I love 8، لیکن اس کو آپ اس کی ترتیب آپ نہیں بدل سکتے، وہ سیٹ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کتاب کا لفظ استعمال کیا نا، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی وہی ہے جو اس قرآن کی اصل ہے، اس کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ وہ تو لکھی ہوئی ہے. قرآن رسول کو جو دیا گیا ہے وہ لکھی ہوئی چیز نہیں دی گئی، ان کو تو کلام دیا گیا ہے نا. لیکن جب کتاب کا نام اسے دیا تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ آسمانی نسخے کی طرف اشارہ ہے. اچھا، آسمانی نسخہ جو ہے اس میں ادھر ادھر ترتیب ہوگی کہ ایک ہی ترتیب ہے؟ ایک ہی ترتیب ہے. ایک ہی. اگر میں چنوں کہ میں پہلے بقرہ پڑھ لوں بعد میں فاتحہ پڑھوں تو وہ تو میرا کلام ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے اس کی خاص ترتیب ہے، اس میں ادھر ادھر نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں سورۃ البروج پہ. ایک اور لفظ قرآن
کتاب لکھی ہوئی چیز، اشارہ ہے آسمانی کتاب کی طرف. قرآن کس لفظ سے نکلا ہے؟ قرأ، قرأ. اس کے معنی میں سے ایک مفہوم یہ بھی لیا جاتا ہے اونچی آواز میں پڑھنا، اونچی آواز میں پڑھنا. جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کا تعلق میری زبان سے ہے. اونچی آواز میں پڑھ رہے تو لوگ سن رہے ہیں، اس کا تعلق میری زبان سے ہے. کتاب کا تعلق لکھنے سے، قرآن کا تعلق بولنے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں جو دیا گیا اس کتاب کو یہاں پر پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو دنیا میں ہم ایکسپیرینس کر رہے تھے نا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے تو لوگوں کے سامنے وہ کتاب نہیں رکھ رہے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پیش کر رہے تھے، پڑھا جا رہا تھا. تو ایک ہو گیا شفوی، منہ سے نکلنے والا، وہ کیا ہے؟ قرآن. ایک ہے لکھا ہوا، وہ کیا ہے؟ کتاب. اچھا اب سننا، اچھا لوح محفوظ میں کیا کہیں گے، کتاب یا قرآن؟ کتاب، کیونکہ قرآن کا لفظ اطلاق کس بات کی طرف ہو رہا ہے؟ جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس کی طرف ہو رہا ہے نا. تو یعنی دنیا میں جو قرآن ہے، دنیا میں جو اس کا ایکسپیرینس ہے، اس کا تجربہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے لفظ قرآن سے، اور آسمانی کتاب کی طرف اشارہ ہے لفظ کتاب سے. اچھا وہ آسمانی جو کتاب ہے وہ کہاں پر ہے؟ فی. ویری گڈ. اچھا اب سننا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید، وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے. توقع یہ تھی کہ یہاں کہا جائے بل ہوا کتاب مجید فی لوح محفوظ. ابھی تو سمجھایا تھا نا. قرآن کہاں پر ہے؟ قرآن آسمان میں، یہاں پہ. ایسے لگتا ہے جیسے بات کہی جا رہی ہے کہ جو یہاں پڑھا جا رہا ہے وہ وہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے. یعنی ان دونوں کا ایک تناسب کر دیا. تو اگر وہاں ایک ترتیب ہو اور یہاں کوئی اور ترتیب پڑھی جا رہی ہو تو وہ ایک چیز نہ، تو وہ تو ایک چیز نہ ہوئی نا. پھر قرآن نے تو خود ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا. اچھا دوسری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن ایک دفعہ میں آیا یا تھوڑا تھوڑا کر کے آیا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا. اور اس کی ترتیب بھی ایسی تھی جو ابھی نہیں ہے. شروع میں اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ آخر میں جا کے ملتا ہے آپ کو، شروع میں تھوڑی ملتا ہے وہ. تو وہ ترتیب تو نہیں ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا. تو ایک فکر بھی ہوئی کہ یہ جمع کیسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے دی. سورۃ القیامہ میں کہہ دیا ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم نے ذمہ داری لی ہے اس کے جمع کرنے کی اور اس کے پڑھائے جانے کی. جمع کرنے کی اور پڑھائے جانے کی. اچھا یعنی جو قرآن کا جمع ہونا ہوا وہ کس کی سپرویژن کے تحت ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق. ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا اجماع، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن ہے انڈر سپرویژن اللہ تعالیٰ کے. اور دوسرا، اگر آپ عربی کے قواعد سے واقف ہیں، ان جمعہ علینا، اس میں اختصاص نہیں ہے. اگر میں کہوں ان علینا جمعہ تو اس میں اختصاص ہے. صرف ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے. ان علینا جمعہ، اور پھر جمع کرنے کے بعد قرآنہ، اس کا پڑھایا جانا. ایک دفعہ صحیح طرح سے جمع ہو گیا تو اب اس کا پڑھایا جا رہا ہے. اچھا یہاں پر یہ نہیں کہا جمعہا، آیات کو جمع کرنا، جمعہن، جمع ہو کی ضمیر مذکر ہے، وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ پورے قرآن کی طرف. اگر میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ نے جمع کیا ہے، میرے رب نے جمع کیا ہے، یہ آیات کو جمع کیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم، ایسا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا. اگر ان آیات کو جمع کر دیا، پھر اس سے اگلی صورت کو جمع کر دیا، پھر اس سے اگلی صورت کو جمع کر دیا، اور اس پورے مجمع کو، پوری جمع کو آپ اس کو تعبیر کریں گے تو کہیں گے ہم نے پوری ذمہ داری لی اکیلے اس کے جمع کرنے کی اور اس کے پڑھائے جانے کی. جیسے آپ فاتحہ پڑھ رہے ہو ویسے ہی آپ پورا قرآن پڑھ رہے ہو. تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کا کام ہو. لیکن یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑی سی تاریخی دلیل دی، تھوڑی سی قرآن کے اپنے الفاظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس قرآن کو کیسے پیش کرنا تھا انسانیت کے سامنے، اس کی طرف اشارہ کر دیا. لیکن اس کی سب سے بڑی دلیل میرے نزدیک قرآن کی اپنی ترتیب ہے. کوئی اگر واقعی قرآن کی ترتیب کا جائزہ لے، اپنے دماغ سے انسانی لٹریچر کا فطور نکال کے
جو جج ہوتا ہے نا، اس کے سامنے کوئی کیس آتا ہے اور اس کو پچھلے کیس نے بڑا تنگ کیا تھا، کوئی عورت تھی، وہ بڑا اس نے اس کو کیس پہ تنگ کیا، اس کو غصہ آیا ہوا ہے، نیا کیس آتا ہے، اس کو اس میں بھی ایک عورت نظر آتی ہے. وہ کیس جج کرنے سے پہلے ہی اگر سڑا ہوا ہوا نا، وہ اس کیس کو ٹھیک سے جج کر سکے گا یا نہیں؟ کیونکہ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں پچھلے کیس کا بیگیج ہے. اس کی وجہ سے اب وہ اس کو صحیح نظر سے نہیں دیکھ سکتا اس کیس کو. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں چیپٹر اور بک اور سبجیکٹ اور پیراگراف اور سینٹنس، یہ ساری چیزیں تمام لٹریچر میں ہوتی ہیں، ہماری بیگیج ہے. ہم وہ بیگیج لے کے آتے ہیں کس پہ؟ قرآن پہ. یہ قرآن ہمارے معیار پہ نہیں اتر رہا. ہمارا لٹریچر کا ایک معیار ہے، مضمون کو ایک ترتیب ہونی چاہیے، اس کا ایک ارتقاء ہونا چاہیے، اس کو پہلے پھر دوسرا پھر تیسرا ہونا چاہیے. اس میں کم از کم زمانی ترتیب تو ہو، کوئی سائز کی ترتیب تو ہو. یہاں تک کہ اس پر اتنا عدم اعتماد، میں تو کہتا ہوں یہ مستشرقین جو غیر مسلم علماء ہیں، اسلام کے تحقیق کرتے ہیں اسلام کی، وہ تنقید کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ترتیب نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک نے نوڈیکی نے تو یہ کہا تھا، قرآن از اے شیپ لیس بک، اس کی کوئی شیپ نہیں ہے. اور میں نے تو یہاں، میں ذکر نہیں کروں گا، لیکن ہمارے یہاں بھی علماء کبھی مجھے ملتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی، تو وہ کہتے ہیں ایک آپ قرآن پڑھتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے. میں نے پوچھا جی کیا سوال ہے سر آپ کا؟ کہتے ہیں کاش کہ کوئی روایات مل جاتی کہ ہمیں سمجھ آ جاتا کہ یہ آیات کی ترتیب ایسے کیوں ہے، قرآن کی ترتیب. میں حیران یہ سوال سن کے کہ مسلمان عالم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ شاید کچھ سمجھ آ جاتی کہ قرآن کی ترتیب ایسے کیوں ہے. اس کی ایمانی دلیل اس کے بعد ہم آج کا سیکشن شروع کریں گے، جس کے بارے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. اصل میں یعنی جب میں کالج کے دنوں میں تھا تو اس وقت سے مجھے ایک طرح سے فیسینیشن ہوئی، مجھے بہت زیادہ دلچسپی ہوئی فلسفے میں. اور فلسفے میں مجھے دلچسپی اس لیے ہوئی کہ فلسفی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی بات کی، اپنی منطق کو سمجھانے کے لیے پہلا پوائنٹ، پھر اس سے دوسرا جوڑتا ہے، پھر تیسرا جوڑتا ہے، پھر چوتھا جوڑتا ہے، پھر وہ نتیجہ نکالتا ہے. تو اس کے کلام میں ترتیب ہوتی ہے. کلام کی ترتیب سے مجھے بہت دلچسپی تھی. اس نے یہ بات پہلے کیوں کہی، اس نے یہ بات بعد میں کیوں کہی. اور اسی وجہ سے سائیکالوجی کے اندر بھی مجھے کمیونیکیشن سائیکالوجی سے بہت دلچسپی ہے. لوگ جب بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں. اس نے بات، یہ کسی نے اگر کوئی فلم بھی بنائی ہے تو اس نے پہلے سین میں یہ کیوں ڈالا ہے، اس نے یہ بات کیوں کہی ہے. اب یہ جو ذہنیت ہے میری، یہ قرآن پہ میں لے کے آتا ہوں تو مجھے سوال پیدا ہوتا ہے شروع سے ہی. جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، یہ اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ اگر بقرہ مدینے میں نازل ہوئی تھی اور اخلاص مکے میں نازل ہوئی تھی تو فاتحہ کے بعد فوراً اخلاص آ جاتی، کیا فرق پڑ جاتا؟ یہ ترتیب اللہ نے ایسے کی کیوں؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں، احکمت آیاتہ ثم فصلت، ان آیات کو آپس میں پرویا گیا ہے ان کو. اس کی ترتیب میرے رب نے کی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی. آج ہم صرف اس حکمت کے بارے میں بات کریں گے، صرف اس حکمت کے بارے، سارا دن. امید ہے کہ ہم مکمل کر لیں گے بات کسی حد تک. لیکن میں بتاتا ہوں، میں نے جتنا قرآن پڑھا ہے نا، جتنا میں نے نظم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، جب بھی پڑھتا ہوں یہ جو نتیجہ ہے نا انسان کا، کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، وہ نتیجہ دوبارہ مجھے ایسے ہٹ کرتا ہے جیسے میں پہلی دفعہ اس نتیجے میں پہنچا ہوں. جب بھی میں اس مضمون کو پڑھتا ہوں، میرے نزدیک اس اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کے اعجازات ہیں ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں جس اعجاز نے مجھ پر اثر کیا ہے باقی تمام اعجازات سے زیادہ، وہ قرآن کا نظم ہے. اور اس کا تعلق قرآن کے صحیح فہم سے بھی ہے میرے نزدیک. اللہ تعالیٰ نے جب بات، جیسے آپ سپیچ کرتے ہو تو کسی کی سپیچ میں ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے. اگر اس کا کلام بے مرتب ہو تو آپ کو بات سمجھ نہیں ہے کہ اس کا سر نہ پیر، جیسے ہم کہتے ہیں نا، سر نہ پیر. تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جوڑی ہیں تو ایک مقصد سے جوڑی ہیں.